جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سیاست.pk والوں کا ایک انہوں نے فلائر سا شیئر کیا ہوا ہے، اس کا اسکرین شاٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ حسن نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روز لوگوں سے ملتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، لیکن کبھی کسی نے مولانا کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن گزشتہ روز سے جب سے وہ ترمیم والا معاملہ ہوا ہے ہر کوئی بندہ مولانا کی تعریف کر رہا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کچھ اسی قسم کی ہے پورے ملک کے اندر۔ جس قسم کی ترمیم لائی جا رہی تھی اور جو لوگ لے کے آ رہے تھے، یہ وہ سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہم نے جمہوریت مضبوط کرنی ہے، ہائیبرڈ نظام کو ختم کرنا ہے۔ اب اس میں بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کا یہ کردار تھا، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو کوئی لیڈ کر رہا تھا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی، اور اس کی اگر کسی نے ریئل معنوں میں اونرشپ لی تھی اس ترمیم کی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لی تھی، اور اسی وجہ سے صدر زرداری صاحب بندوق اٹھا کے گئے تھے مولانا کو ملنے اور جا کے بندوق کا تحفہ دیا تھا۔ اور بلاول کتنی دفعہ مولانا سے ملے اور بلاول کی آنیاں جانیاں آپ نے دیکھا کہ بلاول کہیں اور گئے ہوں، صدر زرداری کہیں اور گئے ہوں، وہ مولانا سے جا کے ملے کیونکہ ان کی اونرشپ تھی اس ترمیم میں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی اور کوارٹرز کی بھی کچھ خواہش ہو کہ اس ترمیم کے اندر آپ یہ ڈال دیں۔ ان کا اس میں کیا سیاسی فائدہ تھا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مکمل طور پہ پتا تھا کہ اس ترمیم میں کیا ہے۔ تمام ان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا، ان کے کیبنٹ کے لوگوں کو سب کو نہیں پتا تھا۔ میری لوگوں سے بات ہوئی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جینوئنلی جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کچھ لوگ، وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے دوست ایسے بتا رہے تھے کہ یار ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ آ رہی ہے۔ لیکن ان کی جو کچھ لیڈرشپ تھی، جو سینئر لیڈرشپ تھی، اس کو پتا تھا۔ اور ان کی ڈیل اس میں کیا تھی؟ ان کی ڈیل اس میں یہ تھی کہ ایسی ترمیم جو عمران خان صاحب کا راستہ روک دے، جو اگلے 6-7 سال جو ہے عمران خان صاحب پارلیمانی سیاست کا حصہ نہ بن سکے، اور اس کے آگے ایک بند باندھ دیا جائے، ایک مشکل جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے، اور اس میں کس کا کیا کردار ہوگا وہ پہلے بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ ذکر کیا، نئی جو آئینی عدالت بنانے کا ذکر ہوا، یہ ساری چیزیں۔ اب وہ جو عمران خان کے آگے انہوں نے بند باندھا ہے، وہ جو مشکلات کھڑی کی، اس کے اوپر بنیادی طور پہ مولانا نے ایک پل کھڑا کر دیا۔ اب عمران خان کسی بھی ٹائم اس پل کے اوپر سے 4-5 قدم لے کے اقتدار میں آ جائے گا۔ اس وقت عمران خان صاحب کو کسی سیاسی حریف کی ضرورت نہیں ہے، ان کی پاپولیرٹی بہت ہے، لیکن سسٹم کے اندر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی ترمیم ہے، اس میں یقیناً جو مولانا نے کردار ادا کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ وہ جو کردار ہے اسی کی وجہ سے آج اگر آپ کہیں کہ مولانا ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہیں تو اس میں آپ غلط نہ ہوں گے، لوگ ان کے بڑا سراہ ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولانا کس حد تک جاتے ہیں، کہاں پہ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ آج کی سچویشن تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے مولانا کی تعریفیں کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور میں نے یہ اپنے ایک ولاگ کے اندر تقریباً غالباً 2-1 مہینے پہلے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ مولانا کے جماعت کے ایک بڑے سینئر رکن جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ جو ہے کیا دیکھ رہے ہیں، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، آپ کابینہ کا حصہ بن جائیں۔ پہلے بھی تو مولانا صاحب کے صاحبزادے جو ہے منسٹر تھے، تو آپ ماضی میں بھی ان کے اتحادی رہے ہیں۔ اگر یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے تو آپ نہیں سوچ رہے کہ آپ لوگ بھی حکومت میں شامل ہو جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے، ہماری جماعت کے اندر جو مشاورت ہوئی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ مولانا اس دفعہ تو DI خان سے آ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم دوبارہ نظر بھی آگے تو اگلی دفعہ مولانا پشین سے بھی ہار جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی عوامی سیاست بچانی ہے، اپنی سیاست کو سیلویج کرنا ہے، تو ہمیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ اور یہی چیز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے دور کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہیں اپنے آپ کو کتنا زیرک سمجھتے تھے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ سیاست کا PhD ہے تو فلانا وہ ہے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ یہ بیساکھیوں کے بل پہ چلنے والے ہیں، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی PhD کدھر گئی؟ ان کی ساری سیاست کدھر گئی؟ کہا گیا وہ سارا جناب کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور اس ملک کے اندر جو ایک تاثر تھا کہ جناب جب کچھ کروانا چاہتا ہے حکمراں اتحاد اور ان کے دوست، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ تاثر بھی جناب بیچ میں جو ہے وہ بھی رگڑا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو گئی ہیں۔ جن گراؤنڈ ریالٹیز کی تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں، اس حکمران اتحاد کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 6-7 سال عمران خان صاحب کا راستہ روک دیں تو پھر بہت ساری چیزوں کو جناب ہم جو ہے وہ اپنے حق میں کر لیں گے اور بڑا ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن جس طریقے سے نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب ارریلیونٹ
کسی سیاسی چال کے نتیجے میں نہیں ہوئے کہ ان کے خلاف کسی نے سیاسی چال کر دی یا ان کی جماعت کے اندر ان کے خلاف کوئی کیمپ بن گیا. نہیں، نواز شریف اس لیے ارریلیونٹ ہوئے ہیں کہ ان کو عوام نے ارریلیونٹ کر دیا. ان کو تو ریلیونٹ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. ان کو پروٹوکول دے کے بھیجا گیا لندن سے، ان کو پاکستان میں پروٹوکول ملا، ان کو پنجاب کے اندر کھلا میدان دیا گیا، کوئی کسی اور کھلاڑی کو بھی بیچ میں نہیں آنے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو مرضی گیم کھیلو، کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو، ہاکی کھیلنا چاہتے ہو، یہ میدان ہے، اس میں جو مرضی کریں آپ، یہ آپ کا میدان ہے. لیکن اس کے باوجود جو 8 فروری کو ہوا، میاں صاحب کا جو اپنا قلعہ ہے لاہور، جو ماضی میں جس کو قلعہ کہتے تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 30 سے زیادہ انتخابی نشانات تھے. اور پھر لاہور میں کیا ہوا، پتن کی جو رپورٹ ہے میاں صاحب کے اپنے حلقے کے حوالے سے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو وہ پوری قوم نے دیکھا. تو میاں صاحب کو عوام نے ارریلیونٹ کر دیا. اور یہ جو موجودہ اس وقت حکمراں اتحاد ہے، یہ لوگ بھی اسی طرح ارریلیونٹ ہوں گے جب بھی عوامی سیاست ہوگی. اب سیاست بند کمروں سے نکل آئی ہے. جب تک سیاست اور صحافت بند کمروں میں تھی نا، تو یہ چیمپئن تھے، یہ جناب مفاہمت کے پتہ نہیں بادشاہ تھے، یہ سیاست کے پی ایچ ڈی تھے، یہ دلوں کے پتہ نہیں راجا تھے، جو بھی تھا یہ سب کچھ کرتے تھے. یہ کمروں میں بیٹھ کے حکومت بنا دیتے تھے، یہ کمروں میں بیٹھ کے جناب بیانیے بنا دیتے تھے، یہ کمروں میں بیٹھ کے کالم لکھ کے جناب وہ پوری بحث کا رخ موڑ دیتے تھے. لیکن ہوا یہ ہے کہ سیاست اور صحافت بند کمروں سے نکل آئی ہے. یہ ایک دوسرے سے ان کو توانائی ملتی تھی. وہی لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں، اس نے اس سے بات کی، اس نے اس سے بات کی، اس نے کالم لکھا، اس نے اس کے اوپر سیاست کی، اس نے اس کے اوپر بیان دیا، اس نے اس کے اوپر دانشوری کی. وہی مخصوص طبقہ جو آپس میں ایک دوسرے سے مل کے خیالات تبدیل کرتا رہتا تھا، اور اسی کو یہ پوری دنیا سمجھتے تھے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ سیاست اور صحافت بند کمروں سے نکل آئی ہے. صحافت آ گئی ہے یوٹیوب پہ، صحافت آ گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کسی کے پاس انفارمیشن ہے. وہ منٹوں میں بیانیاں بناتے ہیں، منٹوں میں وہ عوام کی رائے تبدیل کرتے ہیں لوگ. اور اسی طرح جو سیاست ہے وہ بھی اب بند کمروں سے نکل آئی ہے. سیاست اب لوگ جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اسی کو ووٹ دیں گے. اس کا ہم نے حالیہ رزلٹ بھی دیکھا جو 8 فروری کو الیکشنز ہوئے. تو جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گی. اور اسی وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا کوئی ترمیم کر کے کچھ کر کے جو ہے راستہ روکا جائے. جہاں تک یہ ترمیم ہے، میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ سیاسی جماعتیں اس قسم کی ترمیم لے کے آئیں جہاں پہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ایشوز ہیں، جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے حوالے سے ایشوز ہیں. آپ ایک پوری سپریم کورٹ کو جو ہے آلموسٹ جو ہے وہ لوور کورٹ کے لیول پہ لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک اور کورٹ بنا رہے ہیں. اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ اگلا جو آئینی عدالت اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے، اس کے تحت جو آئینی عدالت بن رہی ہے اس ملک کے اندر، جس کا فیصلہ سب کے اوپر جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا، جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگی، اس آئینی عدالت کا جو پہلا چیف جسٹس ہے وہ شہباز شریف کے مشورے سے زرداری تعینات کریں گے. اور پھر وہ جو شہباز شریف کے مشورے سے جن کو زرداری نے تعینات کیا، ان کے مشورے سے پھر باقی جج صاحبان تعینات ہوں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کا، عدلیہ کی آزادی کا. کیا کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جو انہوں نے کیا ہے جمہوریت کے ساتھ، جو انہوں نے سلوک کیا ہے، اور پھر اوپر سے وہ قانون ابھی تک جو مجوزہ قانون ہے، ترمیم ہے، وہ ابھی تک پارلیمنٹ میں نہیں آئی ہے. مولانا بھی مانگتے رہے یار ہمیں دکھا دو، اور وہ بھی انہوں نے مختلف، کسی کے پاس کون سا مسودہ تھا، کسی کے پاس کون سا مسودہ تھا، کہیں پہ آدھا دکھایا جاتا تھا، کہیں پہ پورا دکھایا جاتا تھا. اب تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بضد ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہم ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو بھائی اس میں اتنا چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کوئی چیز آپ کے حق میں کر رہا ہوں تو میری تو کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد آپ کو بتاؤں تاکہ آپ سب لوگ میری بیکنگ کریں. کہ میں اس کو چھپاؤں گا اگر میں آپ کے حق میں کر رہا ہوں؟ اگر یہ ملک اور قوم کے حق میں یہ ترمیم ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث کروائیں، عوام کا پریشر ڈلوائیں. عوام پریشر ڈالے گی مولانا کے اوپر بھی. عوام آج جو ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے مولانا کی تعریفیں کر رہی ہے، وہ کس وجہ سے کر رہی ہے؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ مولانا نے یہ ٹھیک کام کیا. آپ سمجھتے ہیں جو آپ لے کے آ رہے تھے وہ ٹھیک ہے، تو وہ آپ عوام کے سامنے رکھیں، اس کے اوپن بحث کروائیں. کہاں پہ جناب آپ نے اس کو فائنلائز کر لیا؟ اور اگین جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اس کے اندر جو میجر کردار ہے اس ترمیم کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس یہ ہم کروائیں گے اور ہم مولانا سے جا کے ملیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور اب جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹاسک دے دیا گیا ہے اور اس میں وہ کوئی چیزیں تبدیل کرے گی. نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا جو پہلے کیا تھا.
اب وہ اس کے اندر کیا تبدیل کرتے ہیں، مولانا کو کیسے راضی کرتے ہیں. خبر تو میں نے آپ کو گزشتہ رات دے دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مولانا کے ساتھ سیاسی مستقبل میں سیاسی اتحاد کے طور پہ چلنے کے لیے تیار ہے، جس میں آئینی عہدے، صدارت کا عہدہ، گورنرشپ، یہ تو خود مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک انتہائی سینئر رہنما نے بتایا. اس کے علاوہ ایک اور رہنما سے بھی بات ہو رہی تھی، اور اس میں جب میں نے کوشچن کیا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے، لیکن یہ جو آئینی عہدوں والی بات ہے یہ کافی حد تک جو ہے آگے چل سکتی ہے. اور اس موقع کے اوپر جو مولانا کا کردار ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آگے مولانا کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اگر اس ترمیم کو پاس کروایا جاتا ہے یا نہیں کروایا جاتا. آئینی عدالت جو بنانے والا معاملہ ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف قطعاً کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح کچھ جو دیگر جگہوں پہ ایکسٹینشنز کے معاملے ہیں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، دیگر جو معاملات ہیں اس طرح کے، اس کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے قطعاً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مولانا کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم کچھ چیزیں مان جائیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم تھوڑی سی کٹائی میں پڑی ہے. لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ابھی خبر دے رہا ہوں، اور میری گزشتہ روز بھی بات ہوئی تھی اور آج بھی جو ہے صبح کسی سے بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ اب یہ ترمیم بس ختم ہو گئی، اب آپ نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کوشش تو جاری رہے گی. تو یہ ترمیم جو ہے یہ دوبارہ اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے اندر مزید زور ڈالا جائے گا، مزید جان ڈالی جائے گی. لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے 2024 کی ریالٹی، یہ ہے پاکستان کا بدلتا ہوا سیاسی لینڈسکیپ. یہاں پہ اب وہ کہنے سے یا 2 فون کالوں سے بندے پورے نہیں ہوتے اور لوگ اس طرح ووٹ نہیں دے دیتے. اب یہ وہ حالات نہیں رہے ہیں، کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اب اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ عوام کو جاتا ہے، خان صاحب کو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، نون لیگ کو جاتا ہے؟ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ خود ہی کامنٹ کر کے بتا دیجئے گا. اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں یا حالات ویسے ہی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.